بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بڑی اہم خبر، اور اہم اس لحاظ سے کہ آدھو خبر کو پڑھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور وہی بات کہ پاکستان میں تو جو بھی خبریں ہوتی ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں تو دکھ ہی دکھ ملتا ہے آپ کو۔ اور یہ خبر ہمارے دا نیوز کے انویسٹیگیشن سیل جس کو میں لیڈ کرتا ہوں، اس کے ہمارے جو رپورٹر ہیں عمر چیمہ صاحب، یہ ان کی خبر ہے۔ اور اس خبر وہ یہ خبر ہے کہ اسلام آباد کلب، آپ نے اسلام آباد جو پاکستان کے لوگ ہیں، اسلام آباد آپ نے دیکھا ہوگا، اسلام آباد کلب جو ہے بالکل اسلام آباد کے ہارٹ میں ایک اسلام آباد کلب بنا ہوا ہے، اور اس کی تقریباً کوئی 352 ایکڑ زمین تقریباً ہے، اور جو کہ 2816 کنال، آلموسٹ تقریباً 2800 کنال سے زیادہ زمین بنتی ہے۔ اس ٹوٹل یہ اتنی لینڈ ہے اس اسلام آباد کلب کی، اور اس کے ساتھ جو اس کا پولو گراؤنڈ ہے، سب کچھ جو بھی ہے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس کلب کی جو اسلام آباد کے ہارٹ میں، اور اس زمین کی ویلیو کھربوں میں، انگریزی کے ٹریلینز میں، مطلب ہزاروں ارب روپے کی ہوگی۔ 1000 ارب ہے یا 2000 ارب ہوگی، یا جتنی بھی ہوگی ویلیو اس کی، بہت ہی یہ مہنگی جگہ ہے، بہت ہی زیادہ اس کی ویلیو ہے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہاں پہ اس کا کرایہ کتنا دیتے ہیں۔ یہ لیز کے اوپر لی گئی ہے، اور اس کا کرایہ ہے 3 روپے فی ایکڑ پر منتھ کرایہ ہے، 3 روپے فی ایکڑ۔ اور اگر آپ کنال کے لحاظ سے آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہیں تو 1 روپے میں تقریباً مہینے کا 1 روپیہ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے ان کو تقریباً کوئی 2.5 سے 3 کنال زمین پر منتھ یہ فراہم کی گئی ہے۔ اور یہ 1967 سے ان کے پاس ہے۔ پہلے یہ لیز 1 روپیہ تھی پر ایکڑ پر منتھ، اور اب یہ 3 روپے ہے۔ اور اگر آپ کو تھوڑا سا یہ تعارف نہیں ہے کہ اسلام آباد کلب ہے کیا، تو اسلام آباد کلب بیسیکلی پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ کلونیل، جو ہمارے برٹش کلونیل مائنڈ سیٹ کا ریفلیکشن ہے، کہ بیسیکلی سول سرونٹس جو سیکٹریز ویکٹریز ہوتے ہیں، جو سینئر ممبرز ہوتے ہیں بیوروکریسی کے، وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں، کافی تعداد میں ہیں، اور سینکڑوں میں ہوں گے یہ ٹوٹل جو ممبرشپ ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میں ججز بھی اس کے ممبرز ہیں، اس کے علاوہ اس میں سیاستدان بھی اس کے ممبرز ہیں، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ بھی اس کے ممبرز ہیں۔ آپ کو گنے چنے وکلاء اور صحافی بھی جو انفلوئنشل طبقے پاکستان کے ہیں، وہ ان کی بھی جب ایلیٹ آپ اگر کوئی لے لیں تو وہ ایلیٹ ان کی ممبرشپ ہے یہاں پہ۔ اور وہاں پہ بہت سی سپورٹس فیسلٹیز بھی ہیں، گولف کورس بھی ہے، یہاں پہ پولو گراؤنڈ بھی ہے، گھڑ سواری کے لیے، رائڈنگ کے لیے بھی جگہ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کھانے پینے کے لیے بہت ہی رعایتی قیمت کے اوپر کھانا پینا بڑا زبردست، وہاں پہ لوگ فنکشنز کرتے ہیں، منگنیاں کرتے ہیں، اپنی شادیاں وادیاں واٹ ایور جو بھی ہے۔ تیراکی کا بھی ہے وہاں پہ، سوئمنگ پولز بھی ہیں، اور بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ایک ایسے ملک میں، جو ملک جہاں پہ غریب کو کھانے کو نہیں ملتا، اور ہم یہ اسٹیٹ ریسورسز کی بات کر رہے ہیں، یہ کہ پیسہ کسی کی ذات کا نہیں ہے، یہ ہمارے اسٹیٹ کا پیسہ ہے، یہ اسٹیٹ کے ریسورسز ہیں۔ اسلام آباد میں آپ کہیں پہ 5 فٹ کا یا 5 یا 10 فٹ کا یہ جو کھوکھا پہلے لگتے تھے، آج کل تو بیچاروں وہ بھی نہیں ہے، کھوکھے لگا لیتے تھے غریب لوگ اپنی، مطلب ہے کہ کچھ پیسہ ویسا کمانے کے لیے، کہ چلیں ہم کچھ پیسہ کما لیں، اور اس کے اوپر ان سے ہزاروں روپے پر منتھ لیے جاتے تھے، اور وہ کھوکھے بھی توڑ دیے جاتے تھے، اور توڑ دیے گئے ہیں۔ اب تو بہت ہی کم ملتے ہیں آپ کو۔ تو جہاں غریب ہے اس کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو اس سائڈ پہ ہیں، شرم کی بات ہے کہ 1 روپے کی 2.5 سے 3 کنال زمین پر منتھ کرائے پہ، یہ کرائے پہ انہوں نے لی ہوئی ہے۔ اور سرو کس کو کیا جا رہا ہے؟ جو ایلیٹ ہے، اشرافیہ کے سینکڑوں کچھ لوگ ہوں گے، اس طرح کی تعداد واٹ ایور جتنی بھی ہوگی، کوئی بڑی تعداد نہیں ہے، ان کو سرو کرنے کے لیے ہزارہا ارب روپے کی جو لینڈ ہے، جو ریسورسز ہیں، جو جگہ ہے، وہ ان کے لیے مختص کر دی گئی ہے، ان کی اور ان کی فیملیز کے لیے۔ اور یہ بالکل وہی براؤن صاحب والی مینٹیلٹی والی بات
کہ یہاں پہ تو بورڈ، اب مجھے نہیں پتا بورڈ لگا ہوا ہے کہ نہیں، میں جاتا رہا ہوں کافی عرصہ لوگوں سے ملنے واٹ ایور، وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بورڈ لگا ہوتا تھا کہ اس جگہ سے آگے ملازمین نہیں جا سکتے، میڈ، یعنی جو فرض کریں کہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ گھر کی ملازمہ ہے، تو یہ ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی. مطلب ہے کہ شرم کی بات ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑی ایلیٹ جو اپنے آپ کو کہتی ہے، کہ شرم کی بات ہے. ایک تو اس ملک کا پیسہ کس طرح لوٹا جا رہا ہے، آپ دیکھیں یہ لوٹ سیل ہے پاکستان کی، جس کے اوپر میں تو یہ کہوں گا کہ میں پرائم منسٹر عمران خان سے کہوں گا، اور وہ ہمت کر سکتے ہیں، میرا اس پہ یقین ہے کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں، اور یہ جو بدیانتی ہے، یہ جو لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے پاکستان کی، اس کو روکیں. اور یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں. اچھا، اس میں سوری ایمبیسیڈرز بھی جو فورن ہائے، جو مختلف ممالک کے یہاں پہ مشنز کے جو ایمبیسیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں آ کے گولف کھیلتے ہیں اور اس میں آ کے کھانا پینا واٹ ایور جو بھی کرتے ہیں. بھئی یہ تو بہت ہی امیر طبقہ ہے، اور یہ تو ان کے پاس تو ایفلوئنٹ طبقہ ہے، ان کے پاس تو بڑی سہولتیں ویسے ہی ہیں. ان کے لیے اگر کچھ بنانا ہی ہے آپ نے، تو یہاں سے کوئی 30-40 کلومیٹر دور جا کے بنا لیں سستی سی زمین لے کے. یہ اتنی مہنگی زمین، اور ہارٹ میں اسلام آباد کے دل کے اندر یہ زمین ہے، اور وہ اتنی مہنگی زمین وہ آپ نے ان کی عیاشیوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے، اور یہ رکھی جا رہی ہے. پہلے ظاہر ہے انہوں نے تو نہیں رکھی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے، یہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرے گی. اچھا، الٹا یہ کہ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ جی یہ ڈیٹیلز دی جاتی ہیں، تو یہ جواب نہیں دیتے. لا ہے پاکستان کا کہ جی آپ نے قانون کے مطابق جو آپ کے انفارمیشن کوئی بھی سیکھ کر سکتے ہیں، اس قسم کی پبلک انفارمیشن. تو یہ صاحبان کہتے ہیں کہ ہم تو، یہ جو انتظامیہ جو بھی ان کو چلاتی ہے، ہم تو عوام کو جواب دہ ہی نہیں ہے. عوام کا پیسے کے اوپر عیشی کر رہے ہیں، اور وہ بھی پیسہ تھوڑا نہیں، وہی جیسی بات ہے کہ جی ٹریلینز روپیز کے اوپر یہ عیشی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جواب دہ نہیں ہیں، ہم تو اس مسئلے کے اوپر جواب نہیں دے سکتے. اچھا، پھر سالانہ لیز کے بارے میں یہ آیا کہ جی جو اسلام آباد کلب کی جو ٹوٹل سالانہ لیز ہے وہ ہے 14,700 روپیہ. 14,700 روپے دیتے ہیں ایک سال میں اس پورے کلب کی لیز کے لیے، اور پولو گراؤنڈ کو الگ رکھا ہوا ہے، اور اس کی ہے 12,300 روپے. آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 30,000 روپے سے بھی، 30,000 نہیں بلکہ 26-27,000 روپے میں ٹوٹل لیز ہے اس کی سال کی. اب یہ کس قسم کا یہ ملک ہے؟ کیا ہم یعنی یہ کہاں ہم لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو، اور کتنی زیادتی کی بات ہے؟ اس سے بڑی لوٹ سیل کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں ریلیونٹ ایک چیز آئی ہے کہ ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا. توشہ خانہ ایک ہوتا ہے کیبنٹ وین کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فوراً جب ہمارے کوئی سرکاری افسران یا ہمارے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، وزراء، آرمی آفیشلز، سول آفیشلز، یا جو بھی کوئی اس طرح جاتے ہیں، تو ان کو کوئی تحفے تحائف ملتے ہیں جب فورن ممالک میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آفیشلی جب ملتے ہیں تو وہ ساری کی ساری ایز پر قانون رولز کے مطابق وہ تحفے ان کے نہیں ہوتے، وہ سارے کے سارے تحائف توشہ خانے میں جمع کرانے ہوتے ہیں اور کرانے پڑتے ہیں. ابھی اچھا ریسنٹلی توشہ خانے کا ایک ابھی ہوا، اور اس کے اوپر ایک تو یہ آرڈر ہوا کہ یہ سول سرونٹس کو، گورنمنٹ سرونٹس اور ملٹری کے ہیں، فوج سے تعلق رکھنے والے سرکاری افسران ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اور وہ آ کے خرید سکتے ہیں. اور اس میں 1.5 کروڑ کی گھڑیاں اور اس طرح مطلب کافی مہنگی جگہیں، مہنگی چیزیں، اشیاء ہیں کافی. تو اگر ان کو وہ نہیں لے سکتے تو پھر ان کو نیلام کر دیا جائے گا اوپن میں. اور یہ ظاہر ہے اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کیس میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی لوٹ کھسوٹ ہوتی رہی ماضی میں. ایک تو ابھی ریفرنس بھی بنا، ابھی بالکل تھوڑا سا پہلے نواز شریف صاحب کے اگینسٹ بھی بنا، اور پھر وہ ریفرنس ان کے اگینسٹ بھی بنا، کیا نام ہے ان کا، زرداری صاحب کے اگینسٹ بھی. اور وہ اس لیے بنا کہ آصف علی زرداری صاحب جس وقت پریزیڈنٹ تھے تو ان کو 2 BMW اور ایک لیکسس بلٹ پروف ان کو مختلف ممالک نے دی. ایک میرا خیال ہے شاید ان کو لیبیا نے دی تھی، ایک شاید قطر نے، یعنی مختلف ممالک سے ان کو 3 گاڑیاں ملی تھیں، اور وہ انہوں نے
گاڑیاں خود رکھ لیں. یہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. توشہ خانے کے قانون کے مطابق وہ چیز جانی چاہیے تھی توشہ خانے میں, وہ حکومت کی پراپرٹی ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ انہوں نے لے لی اور 15% جو اصل اس کی قیمت تھی اس کا صرف 15% دے کے یہ ان کو دے دی گئی یوسف رضا گیلانی صاحب کے زمانے میں. اور پھر نواز شریف صاحب کو بھی اسی زمانے میں, نواز شریف صاحب کو شاید 98-99 میں ایک گاڑی ملی تھی, مرسڈیز سعودیوں نے دی تھی, اور پھر وہ ظاہر ایگزائل پہ چلے گئے, واپس آئے, جو بھی کچھ ہوا. تو گیلانی صاحب کے زمانے میں نواز شریف صاحب کو بھی وہ مرسڈیز صرف 15% جو اصل قیمت تھی اس کے 15% پیسے جمع کرا کے ان کو گاڑی دے دی گئی. اور یہ دیکھیں, یہ ہمارے رولرز ہیں, یہ ہمارے وہ سیاستدان ہیں جو ارب پتی اربوں کھربوں ہیں ان کے پاس. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو چیز ہے, جو پراپرٹی حکومت پاکستان کی ہونی چاہیے تھی, اگر آپ نے اس کو کرنا ہے, حکومت نے نہیں بھی رکھنا تو آپ نیلام کر دیں, گورنمنٹ کو کتنا پیسہ آئے گا. لیکن وہی بات ہے کہ جی یہ سارا پیسہ تو ہم نے خود رکھنا ہے, یہ انفارچونیٹلی. اور وہ ریفرنس فائل ان کے خلاف بن گیا, آپ دیکھیں کیا بنتا ہے اس کا. اچھا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ابھی کا صرف یہ نہیں ہے. میں بھی کوئی تھوڑا سا پچھلے اخبارات دیکھ رہا تھا کہ پہلے کیا ہوتا رہا, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی تک, ایک تو یہ پورا ریکارڈ ویسے چیک ہونا چاہیے کہ کون کتنے گفٹس لیتا رہا. لیکن اینی ہاؤ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ابھی مجھے تھوڑا سا جو ریکارڈ ملا ہے نیوز پیپرز کا پرانے ریکارڈز کا, تو اس میں مجھے اس طرح پتہ لگا ہے کہ جنرل مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب جس وقت ان کی گورنمنٹ تھی, اور ان دونوں حضرات نے 2000 سے زیادہ گفٹس جو ہیں 2000 سے زیادہ گفٹس ان ریلیکسیشن آف رولز, اور وہی نومینل 10% 15% پیسے لے کے ان لوگوں نے رکھ لیے اپنے لیے, مور دین 2000 گفٹس. تو میں نیب سے کہوں گا کہ جب آپ نے نواز شریف کے خلاف کیس بنایا, زرداری کے خلاف کیس بنایا توشہ خانے کا, جو کہ بننا چاہیے تھا, بہت اچھا کیا, تو ذرا ہمت کر کے تو مشرف صاحب اور شوکت عزیز صاحب اور ان کی کیبنٹ, ہو سکتا ہے ان کے کیبنٹ ممبرز نے بھی لیا ہو, تو وہ بھی ذرا بنا دیں. اچھا, پھر اسی خبر میں مجھے یہ پتہ لگا کہ ضیاء الحق مرحوم کے زمانے سے لے کے جنرل مشرف صاحب تک, اور پھر جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے محمد خان جونیجو صاحب کے زمانے سے لے کے شوکت عزیز صاحب کے زمانے تک, تقریباً کوئی 3012 ایکسپینسو گفٹس جو ہیں, وہی والا جو توشہ خانے میں جمع ہونے چاہیے تھے, وہ نومینل پیسے دے کے تو ان سب لوگوں نے رکھ لیے. اور ان میں 3 فارمر پریزیڈنٹس ہیں, پرائم منسٹرز ہیں, یہ فاروق لغاری صاحب بھی تھے, جنرل مشرف صاحب بھی تھے, زرداری صاحب, نواز شریف, شوکت عزیز, اور پتہ نہیں کون. تو امید ہے, اللہ کرے کہ مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ وہ نہ کریں, لیکن وہ یہ رستہ ہمیشہ کے لیے روک جائیں. ابھی بھی جو رول بنے ہوئے ہیں میں نے دیکھے ہیں 2018 میں, اس گورنمنٹ نے آ کر رول بنائے تھے, انہوں نے وہ 15% کو 50% کر دیا کہ جی آپ 50% پیسہ دے کے تو آپ اس طرح کا گفٹ جو توشہ خانے سے آپ لے سکتے ہیں. وہ مطلب ہے جو گفٹ آپ کو ہوا وہ بجائے اس کے توشہ خانے میں جمع کرائیں, آپ دے سکتے ہیں. میری درخواست یہ ہوگی کہ 50% کیوں, یہ ایلیٹ کے لیے کیوں 50%, یہ چیزیں آپ نیلام کر دیں, یا 100% پیسوں میں, یا تو 100% پیسوں میں دیں, جو اصل قیمت ہے اس میں کوئی لینا چاہے لے لے, یا پھر آپ اگر نہیں ہے تو نیلام کر دیں. تو تاکہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے, اور یہ ظلم پاکستان کے غریبوں کے اوپر ہے, یہ ظلم پاکستان کے اوپر ہے, اور یہ لوٹ سیل رکنی چاہیے. اور لوٹ سیل کے ڈفرینٹ فیسٹس ہیں پاکستان کے اندر, وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ, پہلے بھی کرتے رہیں, جیسے سیکٹریوں کو 2 پلاٹ, ججوں کو 2 پلاٹ, جرنیلوں کو پلاٹ, کمرشل پلاٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور صحافیوں کو اسلام آباد میں بھی پلاٹ, پنڈی میں بھی پلاٹ, اور وکلاء کے لیے بھی اب سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جی ان کو بھی پلاٹ, اور سب پلاٹ. یہ غریبوں کے لیے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اور میرے دل کو لگی, مجھے دکھ ہوا اس بات کا, تو میں نے سوچا چلیں آپ سے شیئر کر لوں. اور ہم سب نے مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس لوٹ سیل کو, پاکستان کی جو لوٹ سیل ہو رہی ہے اور اشرافیہ کے لیے ہو رہی ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے روکنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.